بغداد کے ایک چھوٹی سی بستی میں ایک بوڑھا شخص رحیم اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ نہایت نیک، دانا اور صابر انسان تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا خالد تھا، جو ایک زمیندار تھا۔ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتا اور تھکن سے چور ہو کر گھر لوٹتا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر آتا تو بوڑھا رحیم خاموشی سے اس کی تھکن کو محسوس کرتا۔ باپ بیٹے کے دل میں پیدا ہونے والی اس بیزاری کو جان چکا تھا، مگر کچھ کہے بغیر بس نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد خالد کا رویہ مزید بدلنے لگا، اور ایک روز اس نے والد سے کہہ دیا، بابا میرے کام بہت بڑھ گئے، اب میرے چھوٹے بھائی کے پاس چلے جائیں، وہ بھی تو آپ کا بیٹا ہے۔ بوڑھا رحیم خاموشی سے اٹھا اور دوسرے بیٹے فہد کے گھر چلا گیا۔ فہد ایک کامیاب تاجر تھا اور دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر جب والد اس کے ہاں رہنے لگا تو جلد ہی یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ فہد اور اس کی بیوی اسے بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ فہد کی بیوی تو اپنے سسر سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد فہد نے آہستہ سے کہا، بابا آپ کو کاروبار میں میرا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ آپ کی موجودگی میرے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ رحیم نے اپنے کمزور ہاتھوں کو دیکھا، جو اب کسی محنت کے قابل نہیں رہے تھے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ جان چکا تھا کہ فہد بھی اسے محض ذمہ داری سمجھ رہا ہے، محبت نہیں۔ اگلی صبح فہد نے کہا، بابا آپ چاہیں تو عادل کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی بہتر دیکھ بھال کر سکے گا۔ رحیم نے نرمی سے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا اور تیسرے بیٹے عادل کے گھر چلا گیا۔ عادل ایک کسان تھا، ایماندار مگر مصروف انسان۔ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو تھکا ہارا گھر آ کر سو جاتا۔ اس کی بیوی نیک تھی، مگر وہ بھی دن بھر کے کاموں میں اتنی الجھی رہتی کہ سسر کی حالت پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتی۔ بوڑھا رحیم اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ ہر گھر میں وہ خود کو بوجھ محسوس کر رہا تھا، مگر کسی سے شکوہ نہ کرتا۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے عمران کے پاس جائے گا، جو ایک غریب مگر دیانتدار شخص تھا۔ عمران نے والد کا نہایت محبت سے استقبال کیا اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس کی بیوی بھی وفادار اور نیک دل تھی، جو اپنے سسر کو باپ کی طرح دیکھتی۔ عمران جو کم کماتا تھا، اس میں سے بھی اپنے والد کے علاج اور راحت کا بندوبست کرتا۔ کچھ دن بعد جب رحیم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو اس نے عمران کو بلایا اور کہا، بیٹا بغداد جا کر حکیم جابر سے میری امانت لے آؤ۔ جب عمران بغداد پہنچا اور امانت کھولی تو حیران رہ گیا۔ اس میں کئی قیمتی جائیدادوں کے کاغذات، سونے کے سکے اور قیمتی اشیاء موجود تھی۔ رحیم نے اپنی تمام دولت صرف اس بیٹے کے لیے رکھی تھی، جس نے اپنے والد کو محبت دی، نہ کہ بوجھ سمجھا۔ وقت گزرا اور قدرت نے فیصلہ دے دیا۔ بڑے بیٹے مشکلات میں پڑ گئے، جبکہ عمران اپنی ایمانداری اور نیکی کے سبب کامیاب اور خوشحال ہو گیا۔ معزز ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ جو اولاد والدین کی عزت اور خدمت کرتی ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتی ہے۔ محبت اور عزت مال و دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل رومان علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔